السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اصلاح باطن کی فکر۔ تو ہمارے اندرونی جو روحانی بیماریاں ہیں اس کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک روحانی بیماریوں کا صفایا نہیں ہو سکتا تب تک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار معلق رہے گا یا پریشان کن رہے گا۔ اس لیے اکابرین نے اندرونی صفائی کے لیے کچھ نسخے، کچھ طریقے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم ہمارے اپنی نفس کی صفائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے اللہ تعالیٰ سے ایسا طریقہ مانگا ہے جس میں سالک کی سستی کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ موٹر وے ہے، بھاگتے چلو بھاگتے چلو بھاگتے چلو، لیکن ایک بندہ مراقبہ اور ذکر ہی نہ کرے تو وہ تو ایسا ہی ہے جیسے مریض دوائی ہی نہ کھائے اور اس کو شفا کی امید رکھے ہوئے بیٹھے، اس کو شفا کیسے ملے گی؟ تو اس لیے یہ جو روزانہ کے اوراد اور وظائف ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ ان کو کھانے پینے سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے۔ کھانا جسم کی ضرورت ہے، یہ اوراد و وظائف روح کی ضرورت ہیں۔ کھانے پینے میں کوتاہی ہوئی تو موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اگر روحانی اعمال میں کوتاہی ہوئی تو جہنم کے منہ میں چلے جائیں گے۔ چائے کے یک کپ کی طرح ہی مراقبے کو اہمیت دے دیا کریں۔ اس کے بغیر تو کئی لوگوں کو چین ہی نہیں آتا۔ جیسا بھی کوئی ہو، صبح کا ناشتہ پکا، دوپہر کا کھانا پکا، رات کا کھانا پکا، 3 وقت کھائیں گے، بھوک ہو نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، معمول طے ہے۔ بیوی کو کوئی بتاتا ہے کہ دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا پکا دینا، وقت بے وقت آتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ کھانا پکا ہوگا، اور نہ پکا ہو تو دیکھو بیوی پر کیا مصیبت آتی ہے۔ تو جس طرح کھانے کے بارے میں طے ہے کہ 3 مرتبہ کھانا ہے، کاش ہم روحانی کھانے کا بھی اتنا ہی اہتمام کر لیتے۔ چاہے آپ فجر سے پہلے ذکر و مراقبہ کریں یا فجر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں،
عشاء کے بعد کریں، 2 وقت ایسے ہوں کہ ان 2 اوقات میں آپ اپنے اذباح کو روزانہ کیا کریں۔ ہمارے کچھ اوراد و وظائف ہیں، جو انسان بیعت ہوتا ہے اس کو 6 باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ پہلا وقوف قلبی، دوسرا مراقبہ، تیسرا درود شریف، چوتھا قرآن پاک کی تلاوت، 5واں استغفار، 6واں صحبت شیخ، یعنی شیخ کے ساتھ تعلق رکھنا، ان سے جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے کچھ سننا اور ان سے کچھ سیکھنا، اس کی فکر ہونا بہت ضروری ہے۔ ان 6 باتوں کا خیال جو ہے ہمارے سلسلے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان میں سے 5 چیزیں اوراد و وظائف ہیں اور 1 سبق ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ جب سالک محنت کرتا ہے تو پھر سبق بدلتا چلا جاتا ہے، صرف 1 سبق ہے اور باقی اوراد و وظائف ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ میں 6 سبق کر رہا ہوں۔ بھائیو، سبق 6 نہیں، سبق 1 ہی ہے جس کو لطیفہ قلب کہا گیا۔ اذباح میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس پر محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ جب فکر لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ طلبہ اس طرف متوجہ ہوں، تو جس کے طالب ہیں یہ سلسلے کے اور تصوف کے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تصوف کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مدرسے کے طلباء کو ذکر نہیں سکھایا جاتا تھا، اور یہ واقعی صحیح بات ہے، اس لیے کہ ان کو علم حاصل کرنے میں اتنی یکسوئی ہوتی تھی کہ علماء و مشائخ اس یکسوئی میں کوئی بھی کمی ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے مقصود پر جمے رہیں، جمعیت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتے رہیں۔ ان کو ذکر بھی نہیں بتاتے تھے اور کئی مرتبہ بیعت بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کے دور کا معاملہ وہ نہیں رہا۔ آج کے دور میں طالب علم کو علم کے سوا باقی ہر چیز کے پڑھنے سے محبت ہوتی ہے۔ کتاب کو کھولتا ہے، یکسوئی نہیں، یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے، خارجی چیزوں کی طرف اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اتنا الجھ گیا ہے کہ اسے پڑھنے کی طرف یکسوئی ملتی ہی نہیں، اس کا دل ہی نہیں چاہتا پڑھنے کو۔ ہم ایسے طلباء کو بھی جانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کلاس میں جاتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں، واپس آتے ہیں، نہ تکرار ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، بس سال گزرتا ہے۔ اب یہ بچہ جو پڑھ بھی ٹھیک نہیں رہا، اب اس کے بارے میں کہیں کہ اس کو بیعت کریں تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو بیعت کرنا چاہیے، اس کو ذکر بتانا چاہیے تاکہ محبت الہی بڑھے اور اس کا علم کی طرف پہلے کی نسبت رجوع زیادہ ہو۔ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی کہ جن مدارس کے طلباء اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، ان کے اندر عبادت کا بھی شوق آ جاتا ہے۔ وہ اپنی کتابوں کے مطالعے میں بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ ان کے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب سے طلباء ذکر کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تب سے علم کی طرف ان کی دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے
الحمدللہ۔ تو اب یہ جو بیعت کا عمل ہے یہ علم میں رکاوٹ نہیں بلکہ علم کے لیے معاون بن گیا ہے۔ جس نے بیعت کی اب وہ نگاہیں بھی بچائے گا، جھوٹ سے بھی بچے گا، مخلوق کے ساتھ نفسانی تعلقات سے بھی بچے گا، تو ذکر کی برکت سے علم میں ترقی جلدی ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ آج کے دور میں طلباء کو بھی بیعت کر لیتے ہیں، ہاں لمبے وظیفے نہیں بتاتے، کیونکہ ان کو علم حاصل کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے زیادہ لمبے وظائف نہیں دیتے۔ اگر ایک طالب علم ہے تو اس کو کوئی گھنٹوں مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوران سال وہ کیا کرے؟ وہ ہر نماز میں چند منٹ پہلے آنے کی عادت ڈالے۔ یہ تو اب کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ ہر مدرسے میں اذان کے وقت چھٹی ہو جاتی ہے، جو مرضی کلاس ہو رہی ہو تو 15-20 منٹ ہوتے ہی نا، اگر اس وقت کو ضائع کرنے کی بجائے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جائیں، سنتیں بھی ادا کریں، سنتوں اور فرضوں کے درمیان 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، جو چند منٹ ہیں، اگر طالب علم اس میں بیٹھ کر مراقبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے من کو روشن فرما دیں گے۔ اب یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اگر طالب علم کہے کہ میرے پاس فرصت نہیں، بھائی نماز تو پڑھنی ہی ہے، چاہیں تو وقت نکال سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اذان ہو گئی کہ مسجد میں آ گئے اور جہاں جوتے پڑے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھڑی دیکھ کر کہتے ہیں ابھی 1 منٹ باقی ہے۔ اب یہ جوتوں پر کھڑے ہو کر 15 منٹ گزار رہے ہوتے ہیں اور گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں ابھی جماعت میں 1 منٹ باقی ہے۔ تو کیا اس وقت کو ضائع ہونا چاہیے؟ غلط ہوا نا۔ اتنا وقت جو ہے بیٹھ کر مراقبہ کر سکتے تھے۔ اس وقت کو ضائع کرنے کی بجائے قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز اور سنتوں کے وقت کی ہی پابندی کرتے رہیں تو تسبیحات بھی ہو جاتی ہیں اور مراقبہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بات بتائیں کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہو تو کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح آرام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ذرا اسپیڈ سے پڑھیں تو 5 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، وقت بھی ہوتا ہے، کر بھی سکتے ہیں، مگر نفس بہانے بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے دلوں میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نفس کو بہانے بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اپنے معمولات پر ہم روزانہ پابندی سے عمل کریں گے۔ کھانا تو قربان کر دیں گے، اپنے معمولات کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ نے یہ معمولات باقاعدگی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً اس دوائی کا اثر آپ دیکھیں گے۔ جیسے بندے کو 2 ضرب 2 4 کا پکا یقین ہوتا ہے، اس عاجز کو ایسے ہی پکا یقین ہے کہ یہ ایسے اسباق ہیں جو بندہ بھی ان کو کرنا شروع کرے گا، اس کے من کی حالت ضرور بدلے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تبدیلی نہ آئے، ممکن ہی نہیں۔ یہ کوئی نئی گولی نہیں نکلی کہ آج کل ٹیسٹ ہو رہی ہے، کروڑوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور شفا پائی، اور انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ اگر تم بھی اس کو استعمال کرو گے تو شفا پا جاؤ گے۔ اوراد و وظائف جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے
کہ جب بھی پوچھے مراقبہ کرتے ہو تو حضرت وقت نہیں ملتا. تو یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلو محبت میں آ کے بیعت تو ہو گئے، اب ان کو آگے نہ کچھ کرنے دوں. اس کو پتا ہے کہ ذکر کر جائیں تو مجھ سے بچ جائیں گے، یعنی شیطان سے بچیں گے. اگر ذکر نہیں کریں گے تو شیطان اپنے جال میں آپ کو پھنسا لے گا. تو ذکر کی کثرت انتہائی ضروری ہے. یہ وہ عمل ہے جس کا حکم پروردگار اپنے انبیاء کو فرما رہے ہیں. اب بتائیں انبیاء کا کتنا بلند مقام ہوتا ہے، ان کا کام کتنا اعلیٰ کام ہوتا ہے. اللہ رب العزت وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج رہے ہیں دین کی دعوت کے لیے، اور فرما رہے ہیں اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری آیتیں لے کر، مگر تم دونوں میرے ذکر سے غافل نہ ہونا. اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کرام کو یہ فرماتے ہیں تو پھر کیا انبیاء کے جو وارث ہیں، نائب ہیں، ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اسی ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آج اخلاقی حالت بہت بری ہوتی چلی جا رہی ہے. کئی نوجوان اپنے آپ سے بہت تنگ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. تو ان کا حل یہی ہے کہ وہ اپنے اوراد و وظائف کو پابندی سے کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو ضرور بدلیں گے. کب تک ہم نفس کے غلام بنے پھرتے رہیں گے؟ کب تک ہم شیطانی خواہشات کو پورا کرتے رہیں گے؟ دوغلاپن کب تک رہے گا؟ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ تو نہیں ہے. ہم دھوکے دے جائیں گے. علیم اور قدیر کے ساتھ معاملہ ہے. اسمارٹ بننے کی کوشش ہم نہ کریں. سیدھا جیسے کوئی اونٹ ہوتا ہے، اگر اس کی نکیل بچے کے ہاتھ میں پکڑا دو تو وہ سر جھکا کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. ہم اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کی طرف سر جھکا کر چلنا شروع کر دیں گے تو معاملہ جو ہے درست ہوتا چلا جائے گا. اسی میں ہماری نجات ہے. آپ ان اوراد و وظائف کی خوب پابندی جو ہے کیا کریں. ذکر کرنے کی عادت کیا کریں. مراقبے کے لیے تھوڑا وقت صحیح نکالنے کی کوشش کریں. اذان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے تو اذان سے نماز کے درمیان کبھی 15 منٹ کبھی 30 منٹ ہوتے ہیں، تو سنتوں کے بعد 10 منٹ جو ہے مراقبے کے لیے نکال لیں. سر جھکا کر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، دل کی آنکھیں کھول لیں اور دل کے اندر ہی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیں. بس اتنا کرنا کافی ہو جائے گا. یہ پابندی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے قلب کی سختی دور فرمائیں اور غفلت کو دور فرمائیں اور ہمیں قلب میں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پر نگاہ ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو، اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. بھائیو، عزیزو، دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی وقت ہمیں مل سکے اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے نکالنا چاہیے اور ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لانا چاہیے. اللہ کو راضی کر لینا چاہیے. پروردگار ہماری ان باتوں سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی اللہ اپنی طرف پھیر لے. مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا.
ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم على حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.